نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اشاعت التوحید و سنہ کے غیور اور نظریاتی بھائیوں، 4-5 دن سے سوشل میڈیا پر ایک نوٹس گردش کر رہا ہے جس سے اشاعت التوحید و سنہ کے مخلص کارکن اور نظریاتی لوگ انتہائی تشویش میں ہیں اور پریشان ہیں، اور اہل بدعت، اہل الحاد، اہل شرک وہ خوشی سے بغلیں بجا رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کافی ساتھی میرے پاس جہاں علماء بھی، عوام بھی تشریف لے آ رہے ہیں اور فون پر رابطہ کر رہے ہیں، لیکن میں مصروف ہوں اور زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ اس بنا پر چند گزارشات میں پیش خدمت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہر با انصاف آدمی ان باتوں کو توجہ سے سنے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا۔ نمبر 1، جس طرح میں شیخ القرآن امام الدعوہ قافلہ حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے نڈر اور بے باک جرنیل حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند ہوں اور ان کا ادب و احترام ضروری سمجھتا ہوں، اسی طرح حضرت کے گھرانے کا بھی ادب و احترام ضروری سمجھتا ہوں اور ان کی توہین کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نوٹس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے ترنول کے ایریا میں ایک مشہور زمانہ بدعتی پیر فوت ہوئے، اور وہ پیر وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے پوری زندگی اشاعت التوحید و سنہ کے مشن کی مخالفت میں گزاری، اور یہ مخالفت کو وہ اپنی نجات سمجھتے تھے، اور اس پیر کو اسی پیر کے اپنے بڑے بڑے اکابر نے رضاخانی اور بدعتی قرار دیا ہے، جو کہ تحریرات میں محفوظ ہے اور موجود ہے۔ تو اس کی وفات پر ہمارے حضرت مولانا میرے محترم بھائی مخدوم مکرم اشرف علی صاحب اس کے جنازے پہ تشریف لے گئے، اور پھر مجھ سے جمعہ میں سوال ہوا تو میں نے اس پیر کی حقیقت بیان کی، جس میں میں نے اسی کے اکابر کا حوالہ دیا۔ تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب مجھ سے ناراض ہوئے اور احتجاجاً یہ نوٹس جاری کیا یا کروایا۔ تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ اہل بدعت کے متعلق ہمارے اکابر کی زبان اور لب و لہجہ کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے افادات بخاری، خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 254۔ اس میں عنوان ہے بدعتی جہنمیوں کا کتا ہے۔ یہ شاہ جی نے یہ لفظ لکھے، بدعتی جہنمیوں کا کتا ہے، اور آگے حدیث لکھی اہل البدع کلاب اہل النار، کہ بدعتی جہنمیوں کے کتے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھ کے فرماتے ہیں، من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام،
جس نے کسی بدعتی کی عزت کی، اس نے گویا اسلام کی عالی شان عمارت کو ڈھانے میں مدد کی۔ اور حضرت شاہ جی اسی صفحے پر فرماتے ہیں بدعتی دین کا اس قدر دشمن ہے کہ اسے ٹھکانہ دینے والے پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے۔ آگے وہ حدیث ذکر کی کہ جو بدعتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب کے یہ ذرا لفظ سننے کے ہیں، فرماتے ہیں مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ کر منافقت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا لفظ سنو، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بدعتی یا مشرک کی اقتداء کرتا ہے وہ منافق ہے، منافقت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ علم ہے کہ مشرک و بدعتی کو اپنی نماز نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کی تعظیم سے ویسے بھی منع فرمایا ہے۔ اس سے بڑی عزت و تکریم کیا ہوگی کہ آپ کسی نماز میں امام بنا لیں۔ تو اب ذرا ایک مشرک اور بدعتی امام کی اقتداء اور اس کے جنازے پر حضرت کو یہ غصہ آیا اور انہوں نے یہ نوٹس جاری کیا۔ نمبر 3، نوٹس کی تحریر کے تیور بتا رہے ہیں کہ جی حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی تحریر نہیں، بلکہ اس تحریر کا محرر مرد علی النفاق کے مصداق کوئی پرانا کھلاڑی ہے جو ماضی میں بھی جماعتی انتشار و افتراق کے جرم کا مرتکب رہا ہے، اور اس مجرم نے ہمیشہ جماعت کو دھوکہ دے کر جماعت کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور خود چھپ کے رہا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس اصل ماسٹر مائنڈ اور اصل مجرم تک ہم پہنچنے والے ہیں، اور جب وہ سامنے آئے گا تو انشاءاللہ اس کے اس جرم کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس تحریر کی یہ نسبت میں تحریر کے تیور سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مولانا اشرف علی صاحب کی اپنی تحریر نہیں، ہاں انہوں نے لکھوائی ضرور ہوگی لیکن یہ ان کی اپنی تحریر نہیں ہے۔ اس لیے مولانا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس نے یہ تحریر کی ہے اصل مخاطب وہ ہیں میرے۔ تو اس تحریر میں 7 جھوٹ لکھے گئے ہیں، 7 واضح طور پر جھوٹ لکھے ہوئے ہیں اور فراڈ اور فریبکاری کی گئی ہے۔ اور اس محرر نے جس طرح جماعت کے ساتھ مذاق کیا اور جماعتی مشن کو نقصان پہنچایا، اسی طرح اس نے مولانا اشرف علی صاحب کی بھی توہین کی ہے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو نمبر 4، جہاں تک اس نوٹس کا دستوری تعلق ہے تو 3 وجہ سے یہ نوٹس مذاق ہے، فراڈ پر مبنی ہے، اور صرف لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس نوٹس کی دستوری یا آئینی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اشاعت التوحید و سنہ کی مرکزی شورا کا رکن ہوں، اور مرکزی شورا کے رکن کو صوبائی شورا کا صوبائی امیر وہ کسی طرح بھی معطل نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پاس ہے اشاعت التوحید و سنہ کا دستور، جس میں یہ آ رہا ہے کہ رکن یا عہدہ دار کی یہ دفعہ نمبر 9 ہے اور شق نمبر 3 ہے۔ دستور اشاعت التوحید و سنہ کسی بھی رکن یا عہدہ دار کی 1 ماہ کے لیے معطلی کا اختیار مرکزی امیر کو ہوگا، جس کے متعلق آخری فیصلہ مجلس شورا کرے گی۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں، یہ ہمارا دستور کہتا ہے
مرکزی امیر یعنی حضرت الامیر حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب وہ کریں گے، اور وہ بھی 1 ماہ کے لیے معطل کر سکتی ہیں، اور شورا بھی مرکزی شورا فیصلہ کرے گی، مرکزی شورا کا فیصلہ قابل عمل ہوگا۔ تو اب میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب مخدوم مکرم سے ادباً سوال کر سکتا ہوں کہ جب اس نوٹس کی آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں، تو جس آدمی نے آپ کو مشورہ دیا اس نے آپ کی کتنی توہین کی کہ آپ مرکزی امیر کے اختیار استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ شروع کر رہے ہیں، حالانکہ آپ حضرت کی یہ اتھارٹی اور پوزیشن ہی نہیں کہ مرکزی شورا کے رکن کو آپ یہ نوٹس جاری کر سکیں۔ یہ مرکزی امیر، اور وہ بھی میں نے کہہ دیا 1 مہینہ تک، اور اصل شورا جو مرکزی شورا ہے اصل فیصلہ وہ کرے گی۔ اس کے ساتھ نمبر 2 دوسری وجہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب کو صرف نسبت کی وجہ سے اعزازی طور پر امیر بنایا گیا تھا۔ دستور کے مطابق مولانا کی اپنی عمارت ہی متنازع ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، مولانا کو یاد ہوگا اور ارکان شورا کو بھی کہ جواہر القرآن اسلام آباد کی میٹنگ میں یہاں پر دستور کی جو شک اہلیت والی ہے، اس پر حضرت الامیر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب نے مولانا اشرف علی صاحب کی عمارت پر سوال اٹھایا تھا کہ آپ عمارت کے اہل نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ شک پیش کی تھی کہ دفعہ نمبر 5 اور شک نمبر 2 ہے کہ جماعت کا امیر وہ اس کی اہلیت کی شرط ہے کہ مستند عالم متقی عالم دین، خصوصاً علوم قرآن و سنت میں صاحب بصیرت ہو۔ اس پر حضرت الامیر نے مولانا اشرف علی صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ قرآن پاک کی کسی ایک سورت کا ترجمہ سنا دیں، تو مولانا اشرف علی صاحب امیر صاحب کو ایک سورت کا بھی ترجمہ نہیں سنا سکے تھے، اور سب ارکان شورا اس بات کے گواہ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو شک ہے، شک نمبر 2، اس پر امیر مرکزیہ نے آپ کی عمارت پر چیلنج کیا تھا، اور آپ اس کا جواب نہیں دے سکے، اور یہ بات صحیح ہے کہ دستور کی شک کے مطابق آپ کی عمارت بھی صحیح نہیں بنتی۔ تو بہرحال تیسرے نمبر پر اسی دستور میں جو عہدہ کی میعاد مقرر ہے، اس میعاد کی وجہ سے آپ زائد المیعاد امیر ہیں، آپ کی عہدہ کی مدت کئی سالوں سے ختم ہو چکی ہے، اور زائد المیعاد تو دودھ بھی گڑبڑ کرتا ہے، تو زائد المیعاد عمارت وہ کیا کر سکتی ہے؟ تو یہ 3 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے تمام ساتھی مخلص وہ تسلی رکھیں کہ اس نوٹس کی حیثیت گپ کے علاوہ اور مذاق کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ اور اہل بدعت سے بھی کہتا ہوں کہ تم نے بھی اب مٹھائیاں بہت کھا لی ہیں، اب انشاءاللہ تمہارا بھی پیٹ خراب ہوگا، صرف افواہ پہ اتنی افواہیں پھیلانے والے اب ذرا سن لو، اور اچھی طرح سن لو کہ میں اب بھی اشاعت التوحید و سنہ کی مجلس شورا کا رکن ہوں، اور انشاءاللہ رکن رہوں گا، اس لیے آپ ذرا تسلی رکھیں۔ اس کے ساتھ حضرت مولانا نے اپنے نوٹس میں ایک تو یہ واردات کی کہ نوٹس بذریعہ خط ڈاک وہ مجھ تک پہنچاتے، لیکن مولانا کو کسی نے غلط مشورہ دیا کہ بجائے مجھ تک پہنچانے کے انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اور اس پہ شائع کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھ تک ابھی بھی مولانا کا نوٹس نہیں پہنچا، اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ مولانا کے مشیر کے دل میں
کتنی بڑی شرارت تھی، اور صرف جماعت کو پریشان کرنا مقصد تھا اور اہل بدعت کو خوش کرنا مقصد تھا، ورنہ اگر نوٹس اصول کے مطابق ہوتا تو کم از کم ڈاک کے ذریعے مجھے اطلاع دی جاتی۔ مجھے اب تک کوئی رابطہ نہیں، اور سوشل میڈیا پہ شور برپا کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب سے گزارش ہے مختصر سی کہ آپ نے اس نوٹس میں 4 الزامات مجھ پہ لگائے ہیں۔ میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں، 3 آدمیوں کو میں ثالث مقرر کرتا ہوں، ثالث مانتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت الامیر شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری اور مرکزی ناظم اعلیٰ پیر طریقت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت فیوضہم اور شاہین جمعیت حضرت مولانا نصر اللہ خان راشد، یہ 3 میری طرف سے میں ان کو ثالث مانتا ہوں، اور اپنے بھائی اور اپنے مخدوم مکرم حضرت مولانا اشرف علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو 4 الزامات لگائے، ان 4 الزامات کو ان 3 ثالثوں کے سامنے دلیل سے ثابت کر دیں تو میں، آپ تو رکنیت کی بات کرتے ہیں، میں جماعت کو بھی الوداع کرنے کا اعلان کر دوں گا۔ اور اگر آپ نے ان 3 ثالثوں کے سامنے یہ 4 اعتراض ثابت کر دیے تو میں اپنا مرکز بھی آپ کے حوالے کر دوں گا، تو بطور انعام کے کر دوں گا اور خوشی سے کر دوں گا۔ لیکن مولانا آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ سے یہ تحریر جس نے لکھی ہے اس نے فراڈ کیا ہے اور آپ کی توہین کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ حضرت کی توہین ہو یا آپ پر تنقید ہو۔ اسی طرح آپ کے جو الزامات ہیں ان میں سے ایک الزام آپ نے یہ بھی لگایا ہے دشنام ترازی۔ تو مولانا گزارش یہ ہے کہ میرے جو الفاظ جن کو آپ دشنام ترازی سے تعبیر فرماتے ہیں، اگر یہی الفاظ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ تفسیر سے نکل آئے تو پھر مجرم کون ہوگا اور دشنام ترازی کا یہ تانا کس پہ جائے گا؟ آپ کم از کم اپنے والد گرامی کا دورہ تفسیر ہی سن لیں، کیسوں میں موجود ہے۔ میں آپ کو نمونے کے طور پہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر موجود ہے عدم سماع موتا پر، اور شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو جن کی آج آپ ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں اور جن کے سامنے آپ اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں اور وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شیخ القرآن کی تقریر میرے پاس موجود ہے۔ شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اس آیت پر فرماتے ہیں کہ مولوی کہتا ہے بچوں سنتے ہیں، دھر لانتیا، دھر لانتیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں سنتے، اور یہ کہتے ہیں بچوں سنتے ہیں۔ اب یہ دھر لانتیا اس کو بھی آپ دشنام کہیں گے؟ اور پھر شیخ القرآن کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں سنتے، او بندے دے پھل بندے دے پتر بنو۔ اللہ جو فرماتے ہیں نہیں سنتے، تم کہتے ہو دورو نہیں تے نیڑوں سن دین، بندے دے پتر بنو۔ یہ شیخ القرآن کے لفظ ہیں۔ اور یہ جو للڑ کی اصطلاح ہے اس سے بھی آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور دشنام ترازی یہ للڑ کی اصطلاح بھی شیخ القرآن کے دورہ تفسیر میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں للڑ دیوبندیو، اور للڑ دیوبندیو، تو یہ آپ کے والد گرامی کی اصطلاح ہے، یہ میری اصطلاح نہیں۔ اسی طرح ایک پیر کے متعلق دورہ تصویر میں فرماتے ہیں بدعتی پیر کے بارے میں کہ فلانا پیر بڑا حرامی تھا، بڑا حرامی تھا۔ اس سے بھی سخت الفاظ موجود ہیں، لیکن جہاں میڈیا پر اب میں فی الحال مناسب نہیں سمجھتا، اگر ضرورت پڑی تو وہ سارے انشاءاللہ میں لاؤں گا۔ تو یہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں، اور آپ جس اخلاق کا ہمیں درس دیتے ہیں تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ محمد علی جلندری کو شیخ القرآن نے کیا کہا تھا؟ وہ تقریر محفوظ ہے کہ
او محمد علی میں تیری راکھ نکال کے رکھ دوں گا۔ یہ راکھ نکالنے کا معنی آپ کو آتا ہے؟ اور اسی محمد علی جلندری کو تھپڑ کس نے مارا تھا، تماچا کس نے مارا تھا خیر المدارس کے مدرسہ میں؟ تو کیا آپ ان کے متعلق بھی کہیں گے بڑے متشدد اور لب و لہجہ کی سختی؟ مجھ پہ تو اعتراض لب و لہجہ کی سختی ہے، اور پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نے جلندری کے منہ پر تھپڑ مارا تھا ان کے مدرسہ میں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہاں پر پسٹل کس نے نکالا تھا۔ یہ پسٹل نکالنا سخت ہے یا لب و لہجہ کی سختی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اسی طرح امام اہل سنت حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آپ دورہ سنیں، احمد رضا کے متعلق فرماتے ہیں رنجو خان، مرزا قادیانی کو کہتے ہیں مرزا گاما، اور ماسٹر اکاڑوی کو کہتے ہیں کاڑا، کاڑا جہنم میں کر رہا ہوگا۔ اور اسی طرح عبدالشکور ترمزی ساہیوال والوں کو کہتے ہیں تارمزی، پتہ نہیں آپ کو معنی اللہ کرے آ جائے، تارمزی۔ یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ تفسیر میں موجود ہے۔ اگر میں اس کی مثالیں دوں لمبا کام ہو جائے گا، صرف میں نے نمونہ پیش کیا۔ تو آپ جو دشنام ترازی کا تان دیا ہے، میں آپ کو کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے وہ کلمات الفاظ جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں، یا وہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ تفسیر وغیرہ میں موجود نہیں، ان کی آپ نشاندہی کریں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سے معافی بھی مانگوں گا، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو آپ خود سوچ لیں۔ اسی طریقہ سے آپ نے دوسرا الزام لگایا بے جا فتویٰ بازی۔ تو آپ میری تقریریں سن لیں، میں نے بارہا اعلان کیا کہ آج تک میں نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اور نہ آئندہ انشاءاللہ۔ آپ کوئی ایک فتویٰ میرا ثابت کریں جو میں نے اپنی طرف سے لگایا ہو، اور جو ہمارے اکابر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے فتویٰ کے خلاف ہو، ایک فتویٰ لائیے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور آپ سے معذرت بھی کروں گا، آپ سے معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کم از کم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کا ثبوت پیش کیجئے۔ باقی جس فتویٰ سے آپ ڈرتے ہیں، اس افادات بخاری میں دو لفظ ذرا پڑھ لینا، اپر کلاس کے مشرک اور لوئر کلاس کے مشرک۔ یہ فتویٰ سید عنایت اللہ شاہ صاحب لگا رہے ہیں۔ اپر کلاس کے مشرک کس کو کہا اور لوئر کلاس کے مشرک کس کو کہا؟ جن کی آج آپ جن کی غم میں اور جن کی ہمدردی میں آپ پگھلے جا رہے ہیں، ان کو حضرت پیر صاحب نے، پیر و مرشد نے کہا لوئر کلاس کے مشرک، وہ جو سننے کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح اور بہت سارے فتوے موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا ابو جہل کا ٹبر، یہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں، ابو جہل کا ٹبر۔ اور یہ میرے پاس دستور ہے، اور دستور اشاعت میں جس فتویٰ پہ آپ نالاں ہیں اور خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، اور آپ کے حواری یہ بھی سن لیں، یہ توحید صفحہ نمبر 2 ہے، اس پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ توحید کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ توحید کی ضد شرک ہے۔ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ما فوق الاسباب کچھ نہیں سنتا جانتا، یہ توحید ہے۔ اب اگر کسی کے بھی ما فوق الاسباب سننے اور جاننے کا قائل ہوگا تو وہ مشرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کے دستور کے اندر موجود ہے۔ حضرت مولانا مجھ پہ غصہ نہ کیجئے، کم از کم میں آپ کا ہر طرح احترام کروں گا، لیکن جہاں مشن کی بات آئے گی، مسئلہ کی بات آئے گی، اللہ کے فضل سے ہم نے کتمان نہیں سیکھا، ہم نے حق کو میدان میں بیان کرنا سیکھا، اور شیخ القرآن سے سیکھا، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری سے یہ مسئلہ ہم نے سیکھا ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 3، آپ نے یہ بھی الزام عائد کیا جماعتی مراکز کے خلاف منفی پراپاگنڈا،
تو میرے مخدوم مکرم حضرت مولانا اشرف علی صاحب آپ توجہ فرمائیں اور خدا کے لیے انصاف فرمائیں کہ جماعتی مرکز کس کو کہتی ہیں؟ جماعتی مرکز وہ ہوتا ہے جس میں اساتذہ عملہ جماعتی ہو، جس میں جماعتی مشن بیان کیا جاتا ہو اور جو جماعتی مشن کا سٹیج ہو، وہ جماعتی مرکز کہلاتا ہے۔ اور جو مرکز جس کا ناظم سے لے کر مفتی تک خالص اہل بدعت ہوں، اور جس مرکز سے اشاعت التوحید و سنہ کے مشن کے خلاف، شیخ القرآن رحمہ اللہ کے نظریہ کے خلاف کتابیں شائع ہوتی ہوں، فتویٰ بازی ہوتی ہو، فتوے شائع ہوتے ہوں، اور جس مرکز کے مدرسین اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین کو ننگی گالیاں دیتے ہوں، کیا وہ جماعتی مرکز ہوگا؟ اور جس مرکز میں بطور انعام کے طالب علموں میں وہ کتابیں تقسیم ہوتی ہوں جن میں جہاں تک بدتمیزی لکھی ہو کہ عنایت اللہ گجراتی کا امین حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی کے لفظ لکھ کر کہ ماسٹر امین سے مناظرے سے فرار اختیار کرنا، ایسی سرخیاں ہوں، حضرت نعمانی صاحب پر بدتمیزی کے وہ جملے ہوں، ایسی کتابیں جس مرکز میں طالب علموں کو بطور انعام کے دی جاتی ہوں، جس میں اشاعت التوحید کے اکابرین کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہوں، تو کیا اس مرکز کو ہم جماعتی مرکز کہہ لیں گے اور جماعتی مرکز سمجھیں گے؟ اور کیا وہ مرکز جس کے افتتاح پر اس شخص کو دعوت دی جاتی ہے جو اشاعت التوحید و سنہ والوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور اشاعت التوحید و سنہ سب کے متعلق جس کی زبان یہ ہے کہ یہ بلد الحرام ہے، اور جس کی زبان یہ ہے کہ سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری یہ منکر حدیث ہے اور پرویزی ہے، اس نے یہ تحریراً لکھا، ایسے آدمی کو جس مرکز کے افتتاح پہ دعوت دی جاتی ہو تو کیا وہ جماعتی مرکز ہوگا اور اسے جماعتی مرکز کہیں گے؟ تو میرے بھائی مجھ پہ ناراض نہ ہونا، اپنی اداؤں پہ ذرا غور کر لیں کہ جماعتی مرکز یہی وجہ ہے کہ پنڈی کی اشاعت التوحید اپنے امیر سمیت قاضی سردار علی صاحب سمیت وہ آپ سے جدا ہو گئی اور آپ سے الگ ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مرکز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تمام جماعتی ساتھی پریشان ہیں، اور تمام جماعتی ساتھیوں میں تشویش ہے۔ وہ آپ کے اپنے ساتھی تھے اور آپ کے وہ مخالف انہوں نے دھڑا بنا لیا انہی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اسی طریقہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ نوٹس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے متعلق کہا کہ مولانا موصوف کو اپنے سٹیج پہ نہ بلایا جائے اور جماعتی خطبہ اس کے ساتھ تقریر نہ کریں۔ مولانا یہ دستور کی کون سی شک ہے؟ کس شک کی بنیاد پہ آپ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے؟ اور لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کر سکتے؟ کیا آپ جماعت کے اندر رہ کر غیر جماعتی علماء کی تقریریں نہیں کراتے؟ غیر جماعتی علماء کے سٹیجوں پہ نہیں جاتے اور دوسروں کے دھرنوں کا حصہ نہیں بنتے اور دوسرے اہل بدعت کے سٹیجوں کی زینت نہیں بنتے؟ آپ جماعت کے اندر رہ کر اپنے مرکز میں دوسروں کو بلائیں، دوسروں کو مدرسین رکھیں، مفتی رکھیں اور سب کچھ کریں، اور دوسروں کے جلسوں میں جائیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور میرے متعلق کہ رکنیت عارضی طور پہ معطل ہوئی، اور وہ بھی تعطل کوئی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے، وہ بھی مذاق ہے، تو آپ کے بقول اس کی وجہ سے جماعتی سٹیجوں پہ نہ جائیں اور جماعتی خطبہ ان کے ساتھ تقریریں نہ کریں۔ یہ جو آپ کے مشیر ہیں ان سے بھی ذرا مشورہ کر لو کہ ان کے مراکز بھی غیر جماعتی خطیبوں سے مزین ہوتے ہیں، انہیں اپنی جماعت کا خطیب کوئی نہیں ملتا اور دوسری جماعتوں کے خطیبوں کو بلا کر ان کی خوش آمدید بھی کرتے ہیں اور کاسا لیسی بھی کرتے ہیں اور ان کو ان کی عزت اور تکریم بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا کم از کم وہ باتیں کرو جو آپ کی شان کے مناسب ہوں۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ کی پالیسی کی وجہ سے جماعت بدنام ہو رہی ہے، تو سن لیجئے مولانا، توحید و سنت کے خالص بیان سے
جماعت بدنام نہیں ہوتی۔ جماعت بدنام ہوتی ہے ہر بات اور ہر استنجا خانہ کا لوٹا بننے سے اور ہر دیگ کا چمچہ بننے سے جماعت بدنام ہوتی ہے، اور مشن بدنام ہوتا ہے۔ خالص توحید و سنت کے بیان سے جماعت بدنام نہیں ہوتی، اور جماعتی علماء کبھی ان میں اس توحید و سنت سے تشویش نہیں ہوتی۔ تشویش ان لوگوں کو ہوتی ہے جو یا خود اہل بدعت ہیں یا اہل بدعت کے سپورٹر اور بدعت نواز لوگ ہیں، اور اشاعت التوحید کے مشن کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، میں پھر کہوں گا کہ مولانا اشرف علی صاحب، میں آپ کو شیخ القرآن کا بیٹا سمجھتا ہوں اور اس نسبت کا لحاظ کرتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں، میں نے ثالث مقرر کر دیے، اب اس بات کو سوشل میڈیا سے گریز کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے۔ آپ مہربانی کر کے مجھے فون کریں، اور یا ان 3 ثالثوں میں سے تینوں، یا جس پر آپ ان 3 میں سے خوش ہوتے ہیں، ان کو ثالث مقرر کر کے میرا اور آپ کا فیصلہ ان کے سامنے ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ انتشار اور افتراق یہ ختم ہو جائے۔ اور یہ بھی میں کہوں گا کہ مولانا، جو لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ آپ کو مشورے دے کر آپ کو دلدل میں پھنسا رہے ہیں۔ ان کی مجلسوں کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ وہ ایک آنکھ میں بھی آپ کی عمارت یا آپ کی اس عزت کو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے مجبوراً یہ چند باتیں کی ہیں، باتیں بہت ہیں، لیکن جہاں سوشل میڈیا پر میرا مزاج نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔